السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ UK کا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں انصار کو ایک انتہائی اہم اور بنیادی چیز کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں، اور وہ ہے نماز۔ نماز ہر مومن پر فرض ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب کہ یہ احساس پہلے سے بڑھ کر پیدا ہونا چاہیے کہ میری عمر کے ہر دن کے بڑھنے سے میری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہونی چاہیے کہ وقت تیزی سے آ رہا ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہمارے ہر عمل کا حساب کتاب ہونا ہے۔ بس ایسی حالت میں ایک مومن کی، ہر اس شخص کی جس کو مرنے کے بعد کی زندگی اور یوم آخرت پر ایمان ہے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں جب اپنی کوشش کے مطابق یہ حقوق ادا کر رہے ہوں۔ نماز کے پڑھنے کی طرف جب بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے تو اس طرف توجہ دلائی کہ نماز میں باقاعدگی بھی ہو، تمام نمازیں وقت پر ادا ہوں اور باجماعت ادا ہوں۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم، اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہی نماز کو وقت پر اور باجماعت ادا کرنا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے، انصار اللہ والے بھی اپنی رپورٹوں سے جائزہ لیتے ہوں گے، اور جائزہ لینا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ انصار کی عمر ایک پختہ اور سنجیدگی کی عمر ہے، نماز باجماعت کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بس انصار اللہ کو خاص طور پر سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کا ہر ممبر
نماز باجماعت کا عادی ہو، بلکہ ہر ناصر کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کا عادی ہوں، سوائے بیماری اور معذوری کی صورت کے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قریب کوئی مسجد اور نماز سینٹر نہیں ہے تو علاقے کے کچھ لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سہولت بھی نہیں تو گھر کے افراد مل کر نماز باجماعت پڑھیں۔ اس سے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی نماز اور باجماعت نماز کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ بس انصار اللہ حقیقی رنگ میں انصار اللہ تبھی بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے اور کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اس پر عمل نہیں کر رہے اور جن کے نگران بنائے گئے ہیں ان سے عمل نہیں کروا رہے یا عمل کروانے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنے نمونے پیش نہیں کر رہے، تو صرف نام کے انصار اللہ ہے۔ آج تلواروں اور تیروں کی جنگ نہیں ہو رہی جہاں مددگاروں کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ ہمارے غالب آنے کا ہتھیار دعا ہے۔ بس انصار اللہ بننے کے لیے اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے، اور جب یہ ہوگا تبھی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا بھی صحیح حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ آپ نے بار بار یہی فرمایا ہے کہ اگر میری باتوں کو نہیں ماننا اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرنی، اپنی عبادتوں کے حق ادا نہیں کرنے، تو پھر میری بیعت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس ہر ناصر کو خاص طور پر اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کس حد تک وہ نماز کے پابند ہیں، کس حد تک وہ اپنا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی نمازوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ کیا صرف ایک فرض اور بوجھ سمجھ کر نمازیں ادا ہو رہی ہیں، یا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کو پڑھنے کا طریق، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ اور اوقات کا فلسفہ، غرض اس موضوع پر مختلف پیرائے میں بار بار مختلف موقعوں پر اور جگہوں پر توجہ دلائی ہے۔ آپ کے بعض ارشادات اس وقت میں پیش کروں گا جو اس کی اہمیت اور حکمت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمازوں کو باقاعدگی سے اور بالالتزام پڑھنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک موقع پر فرمایا آپ نے مجلس میں کہ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ فرمایا کہ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو تبھی زمین و آسمان قائم ہے، ورنہ نہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبیعت کی طرف مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقویٰ اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا۔ اپنے اپنے فلسفے لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب میں کسی کام نہیں آ سکتے، نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاذق کام۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا بھی سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اس کی عبادت اور عبادتوں میں نماز کی ادائیگی ہے۔ پھر نماز کی حقیقت اور اہمیت اور انسان کو اس کی ضرورت اور نماز کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ان باتوں کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے جو اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، جو اس کا مقصد زندگی ہے وہ پورا ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کو پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ ہر چیز میں لذت رکھی ہے اور ایک خاص قسم کا اس میں ایک حظ محسوس کرتا ہے انسان۔ فرمایا کہ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ اور خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے۔ مریض ہیں، ان کے منہ بدمزہ ہو جاتے ہیں، زبان بکبکی ہو جاتی ہے، تو ان کو کسی چیز کا مزہ نہیں آتا۔ اکثر مریضوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے، ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ جن کو حظ نہیں آتا نماز میں، اس کا مطلب وہ بھی بیمار ہیں، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، فرمایا جیسا میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو کوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان جب عبادت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے تو پھر ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غائب کر رکھا ہو، اعلیٰ درجے کا لذت اور سرور بھی ہونا چاہیے عبادت میں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کیا اور کوئی مقصد نہیں اس کا، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا سرور نہیں اس میں حاصل ہو رہا، تو کس طرح انسان کر سکتا ہے وہ کام؟ فرمایا اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ کیا اس ذائقے اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر، نباتات ہوں یا جمادات ہوں،
پودے ہوں، پھل ہوں، پہاڑ ہوں، خوبصورت چیزیں ہوں، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا ان کو دیکھ کر، یقیناً اس کو لطف اندوز ہوتا ہے وہ۔ فرمایا کہ کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس عمر کے اسبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے فرماتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے، اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں ہے، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالا تر اور بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاتا۔ بس یہ انسان کی کمزوری ہے اور نمازوں کی طرف توجہ نہ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہونا ہے کہ نماز میں لذت نہیں آتی۔ بس ہم میں جو بھی ہیں ایسے ان کو فکر کرنی چاہیے۔ پھر حقیقی نماز کس قسم کی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی، لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بد عملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے یہ مقام حاصل کرنے کے جہاں انسان سب برائیوں سے بچے، ایک کوشش کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات، آپ فرماتے ہیں اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ بس نماز کا حظ اور سرور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے پھر اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اور چلتے پھرتے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی خشوع مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالت انسان پیدا کرے تو پھر نمازوں کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اس کا علاج بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے، جو آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں مصروف ہیں زیادہ، ان میں اور بھی زیادہ سست ہو جاتے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا۔ اور مذہب میں ایسے احکام نہیں ہیں، دوسرے مذہب جو ہیں ان میں ایسے احکام نہیں ہیں باقاعدگی سے عبادت کرنے کے۔ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم، اذان ہو گئی، اب
اذان پہ کان نہیں دھرا یا نماز کو وقت ہو گیا اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ جہاں مجلس میں بیٹھے تھے، ہم نے فرمایا کہ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے، یعنی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ پس فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکروہ حیات کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت باعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بصورتیاں اور خوبصورتیاں بھی انسان کو اس لیے یاد رہتی ہیں ایک توجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کچھ نہیں یاد رہتا۔ فرمایا کہ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت کو چھوڑ کر کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پھر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور شہوت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لذت اور راحت ہے نماز میں۔ فرمایا پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانش مند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے، باقاعدگی کرے، جب تک مزہ نہ آئے نماز پڑھتا جائے، دعا کرتا جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے نماز میں وہ سرور اور حظ دے جو اور چیزوں میں دیا ہوا ہے تو نے۔ فرمایا دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسے سرور کا حاصل کرنا ہو۔ ساری جو قوتیں ہیں اس طرف لگائے کہ میں نے نماز میں سرور حاصل کرنا، مزہ اٹھانا ہے نماز کا۔ فرمایا اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشے باز کے اضطراب اور کرب کو کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ دعا پیدا ہو، ایک کرب پیدا ہو، اضطراب پیدا ہو تو فرمایا اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اسے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر رہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں فرماتے ہیں نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ، اس میں روح کوئی نہیں ہوتی نمازوں میں، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا، الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود ہے کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے۔
نماز وہ بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ فرمایا کہ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں، صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ نماز کی روح اور مقصد کو حاصل کرنے کی کس طرح کوشش کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں اور کہ ارکان نماز جو ہیں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ ساری حالتیں جو ہیں اس نماز میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے، اس روح کو حاصل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور قیام بھی آداب خدمت گاران میں سے ہے۔ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، تو جو قیام جو ہے نماز میں وہ ادب کی نشانی ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کو کس قدر گردن جھکاتا ہے، اور سجدہ کمال اداب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ جب سجدہ انسان کرتا ہے تو اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور نیستی اور تذلل کی حالت میں لے جاتا ہے۔ یہی عبادت کا مقصد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ آداب اور طور ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیے ہیں، اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر یہ آداب بجا لا رہا ہے انسان، اسی طرح اندرونی طور پر، روحانی طور پر بھی روح کو بھی اسی طرح آداب بجا لانے چاہیے، دل کا بھی اسی طرح قیام اور رکوع اور سجدہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اسبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے صرف نکال کی طرح نقلیں اتاری جائیں، صرف ہاتھ باندھ دیے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، بیٹھ گئے، اگر یہ صرف نکال کی طرح صرف اٹھ بیٹھے کی کرنی ہے، نقل اتارنی ہے، اور فرمایا اور اسے ایک بارے گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے تو تم ہی بتاؤ اس میں کیا لذت اور حظ آ سکتا ہے۔ اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیوں کر متحقق ہوگی؟ پتہ نہیں لگ سکتا جب تک لذت اور سرور نہیں آیا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ روح بھی ہمہ نیستی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے۔ بس روح کو بھی اسی طرح سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گرنا چاہیے جس طرح انسان کا جسم سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے، جو الفاظ زبان سے بولے جا رہے ہیں وہ دل سے نکلنے والے الفاظ ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو فرماتے ہیں کہ میں اس کو اور کھول کر لکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے، یعنی کہاں نطفہ، بلکہ اس سے بھی پہلے نطفے کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور ان کی ساخت اور بناوٹ، پھر نطفے کے بعد مختلف مدارت کے بعد بچہ، پھر جوان، بوڑھا، غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معترف ہو، اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھنچا رہے، وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مد مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ یہ سارا انسان جب سوچے کہ میں کس طرح پیدا ہوا، کس طرح مختلف مراحل میں سے گزرا، کس طرح بڑا ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، تو تبھی صحیح عبودیت کا حق، ایک عبد بننے کا حق انسان سوچ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو
عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر بے وقوف طلب حقیقت نہ سمجھو گے، جب تک جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے، اس کا فیضان اور پرتاؤ اس پر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیض سے فائدہ اٹھانا ہے تو کامل عبودیت پیدا کرنی ہوگی، اور اگر فرمایا اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔ اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرف بہتی ہے، اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر دوسری چیز سے وہ مکمل طور پر تعلق کاٹ لیتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی جوش میں آتی ہے، اور انسان کی عبودیت کا بھی ایک جوش پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں جب ملتے ہیں تو فرمایا کہ تب ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے۔ اس خاص کیفیت کا نام صلاۃ ہے جو ربوبیت اور عبودیت کے ملنے سے پیدا ہو۔ فرمایا کہ پس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے۔ اس طرح کی نماز ہو، اس طرح کی صلاۃ ہو، تبھی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائیوں کو ختم کرتی ہے، تو پھر برائیاں ختم ہوتی ہیں، ان کو جلا دیتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک اور راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے، ایک روشن کا کام دیتی ہے، ایک ٹارچ لائٹ کا کام دیتی ہے، اور ہر ایک قسم خس و خشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے، نظر آ جاتی ہے ہر برائی۔ اور یہی وہ حالت ہے جب کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے دل میں ایک روشن چراغ ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اور یہی وہ حالت ہے جب کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، اور کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور گناہوں سے روکتی ہے، غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ اس کے دل میں فرمایا کہ اس کے دل میں ایک روشن چراغ ہوا ہوتا ہے اس وقت، اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور کامل فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کرا سکتا ہے؟ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو گناہ کا خیال کس طرح آ سکتا ہے، اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، غرض ایک ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ ایک غیرت مند مومن ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکتا ہے، اور جھکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو کسی صورت میں بھی اپنی امیدوں اور توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر یہ بات بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنی اصلی معنوں میں نماز ہے، دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز بھی دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب تک انسان پورے طور پر خفیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے، سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اور اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سے کلوں کو چلاتا ہے، بہت سے پرزوں کو چلاتا ہے ایک انجن، بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے متحد نہ کر لے ہوئے، وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے، جیسے منہ سے کہتا ہے
ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو۔ جب تمہاری تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کرنے والا موحد کہتا ہے، تو فرمایا کہ پھر تمام توجہ اس طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ فرمایا جب ایسی حالت ہو تو لا ریب وہ مسلم ہے، تب یقیناً وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے اور حنیف ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے کہ اس پر وقت آ جانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔ فرمایا کہ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل کی طاقت اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداءً ایک طرف کر دی جائیں اور اس طرف جھک کر پرورش پالیں، ادھر ہی جھکتا ہے۔ بس یہ بہت اہم بات ہے۔ جب نماز ترک کی یا کمزوریاں دکھائیں نماز پڑھنے میں، سستی دکھائی اور اللہ کے سوا کی اور طرف انحصار زیادہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر انسان دور ہٹتا چلا جاتا ہے اس درخت کی طرح جس کی شاخوں کا رخ اگر ایک طرف پھیر دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ شاخیں اسی طرف بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے، جیسے وہ شاخیں جو درخت کی شاخیں ایک طرف جھک رہی تھیں، پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پر دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتی جاتی ہے۔ بس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاً وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو اور رجوع اللہ کا خیال ہو، پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آ جاتا ہے جبکہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز سے علیحدہ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تب انسان کو ایک نور ملتا ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں، افسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے جس میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت خوشامد کرتے ہیں، یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے، بس وہ اس سے ہٹتا ہے اور اسے دور پھینک دیتا ہے۔ میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں، گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے، اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ایسا ہی جوش اور غیرت الوہیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت ہے۔ عبودیت اور دعا خاص اس ذات کے مد مقابل ہیں، بس اسی ذات کے مد مقابل ہیں، یعنی اسی کو چاہیے عبودیت اور دعا خاص کرنا۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے۔ بس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی کہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اس وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔ پھر نماز میں وساوس پیدا ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو خدا کی طرف پورا التفات نہیں ہوتا انہی کو نماز میں بہت سے وساوس آتے ہیں۔ دیکھو ایک قیدی جب کہ ایک حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس وقت اس کے دل میں کوئی وسوسہ گزر جاتا ہے؟ ایک قیدی جب حاکم کے سامنے کھڑا ہو کوئی اور خیال اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہی مثال ہے، ہرگز نہیں، کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا۔ وہ ہمتاً حاکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ ابھی حاکم کیا حکم سناتا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے وجود سے بھی بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ ایسا ہی جب صدق کے دل سے انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے اس کے آستانے پر گرے تو پھر کیا مجال ہے کہ شیطان وساوس ڈال سکے۔ نماز کی حفاظت
کیوں کی جائے اور نماز کیوں پڑھی جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال اٹھتے ہیں، آج کل کی دہریت کے اثر کی وجہ سے اٹھتے رہتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ غنی ہے اور اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حقیقت نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کو ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بھلائی چاہتا ہے اور اس لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی کا حاصل کر لینا ہے۔ ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے درپے رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑیں تو کر دیتا ہے، اور اس ایک کے بجائے لاکھوں کو فنا کر دیتا ہے۔ صحابہ کس طرح غالب آئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اخلاص جیسی اور کوئی تلوار دلوں کو فتح کرنے والی نہیں، ایسے ہی امور سے وہ لوگ دنیا پر غالب آئے تھے، صرف زبانی باتوں سے کبھی ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اب نہ پیشانی میں نور ہے اور نہ روحانیت ہے اور نہ معرفت کا کوئی حصہ ہے۔ نماز کی معرفت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جو نور ملتا ہے وہ نہیں ہے، نمازیں بھی بوجھ سمجھی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اصل بات ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں، صرف ظاہری اعمال سے جو رسم اور عادت کے رنگ میں کیے جاتے ہیں کچھ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جماعت میں بہت سارے ایسے ہیں جو خالص ہو کر نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ یہ عمومی حالت آپ اس زمانے کی بیان فرما رہے ہیں، بس یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ فرمایا اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نماز کی تحقیر کرتا ہوں، وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ معراج ہے۔ بھلا ان نمازیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کو سورہ فاتحہ کے معنی بھی آتے ہیں؟ 50 برس کے نمازی ملیں گے، مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے، حالانکہ تمام دنیاوی علوم ان علوم کے سامنے ہیچ ہیں۔ بائیں دنیاوی علوم کے واسطے تو جان توڑ اور محنت اور کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرف سے ایسی بے التفاتی ہے کہ اسے جنتر منتر کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں میں سے یہی دیکھیں گے حالت۔ فرمایا میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اس بات سے مت رکو کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں کرو، بے شک اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، جو جس کی زبان ہو اسی میں دعا کر لے، مگر ہاں یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی طرح پڑھو، اس میں اپنی طرف سے کچھ دخل مت دو، اس کو اس طرح پڑھو اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح معصورہ دعاؤں کا بھی اسی زبان میں التزام رکھو۔ قرآن اور معصورہ دعاؤں کے بعد جو چاہو خدا تعالیٰ سے مانگو، اور جس زبان میں چاہو مانگو، وہ سب زبانیں جانتا ہے، سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی نماز کو باحلاوت اور پرذوق بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ دعائیں کرو، مگر اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نمازیں تو ٹکر مار کر پوری کر لی جاتی ہیں، پھر لگتے ہیں دعائیں کرنے۔ غیر احمدیوں میں یہ رواج ہے اکثر مسلمان ملکوں میں کہ نماز جلدی جلدی پڑھ لی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے۔ فرمایا یہ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں نماز۔ فرمایا کہ اس سے ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نماز تو ایک ناحق کا ٹیکس ہوتا ہے، اگر کچھ اخلاص ہوتا ہے تو نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز خود دعا کا نام ہے جو بڑے عجز، انکسار، خلوص اور اضطراب سے مانگی جاتی ہے۔ بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کی کنجی صرف دعا ہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھولنے کا پہلا مرحلہ دعا ہی ہے۔ فرمایا کہ نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں، بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خود اللہ تعالیٰ نے لعنت اور ویل بھیجا ہے، چاہے جائے کہ ان کی نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ ویل للمصلین خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے خبر ہیں۔ صحابہ تو خود عربی زبان رکھتے تھے اور اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، مگر ہمارے واسطے ضروری ہے
کہ اس کے معنی سمجھیں اور اپنی نماز میں اس طرح حلاوت پیدا کریں، مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے کہ دوسرا نبی آ گیا اور اس نے گویا نماز کو منسوخ ہی کر دیا۔ آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان میں دعائیں کرو تو کہتے ہیں کہ نئی شریعت چلے آئے۔ فرمایا دیکھو، خدا تعالیٰ کا اس میں فائدہ نہیں بلکہ خود انسان ہی کا اس میں بھلا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے، عرض معروض کرنے کی عزت عطا کی جاتی ہے، جس سے یہ بہت سی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دن بھی گزر جاتا ہے اور رات بھی گزر جاتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا انسان آج بھی ہلاک ہوا اور کل بھی۔ فرمایا کہ میں ایک ضروری نصیحت کرتا ہوں، کاش لوگوں کے دل میں پڑ جاوے۔ دیکھو، عمر گزری جا رہی ہے، غفلت کو چھوڑ دو اور تضرع اختیار کرو، اکیلے ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے اور تم پر وہ راضی اور خوش ہو جاوے۔ ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہ حقیقی نماز کیا چیز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ کوشش کرو، جہاد کرو۔ فرمایا کہ توبہ استغفار کرو اور وصولی اللہ کا ذریعہ ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ان کو ہم پھر صحیح رستوں کی طرف رہنمائی بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بخل نہیں، آخر انہی مسلمانوں میں سے وہ تھے جو کتب اور ابدال اور غوث ہوئے، اب بھی اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ قلب سلیم پیدا کرو، نماز سنوار کر پڑھو، دعائیں کرتے رہو، ہماری تعلیم پر چلو، ہم بھی دعا کریں گے۔ یاد رکھو ہمارا طریق بیان ہی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ آج کل فقراء نے کئی بدعتیں نکال لی ہیں، یہ چلے اور ورد وظائف جو انہوں نے راج کر لیے ہیں ہمیں ناپسند ہیں۔ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ بتائیں فلاں کیا دعا کریں، خاص دعا کیا ہے، خلاص کوشش کیا کرنی چاہیے۔ اصل چیز نماز ہے، نماز کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے ہر احمدی کی۔ فرمایا کہ اصل طریق طریق اسلام قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا، اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور دعائیں توجہ اور انابت اللہ سے کرتے رہنا۔ بس نماز ہی ایسی چیز ہے جو معراج کے مراتب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور معراج پر پہنچانے والی نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے والے کے دل کو پگھلا دے۔ پھر فرائض نمازوں کے ساتھ تہجد کی تاکید بھی آپ نے فرمائی، اور انصار اللہ کو تو خاص طور پر اس کا بھی الزام کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس زندگی کے کل انفاس اگر دنیاوی کاموں میں گزر گئے تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ اگر ساری سانسیں اور ساری عمر دنیاوی کاموں میں گزار دیں تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ فرمایا کہ تہجد میں خاص کر اٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی نمازوں میں باعث ملازمت کے ابتلا آ جاتا ہے، یعنی آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ابتلا آ جاتا ہے، قضا بھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر و عصر کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھتی، مگر یہ گنجائش 3 نمازوں کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ سزا پاتے ہیں اور مورد عتاب حکام ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاویں تو کیا خوب ہے۔ اگر دنیاوی کاموں میں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر نماز کے لیے فرض پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو تو کیا حرج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدون مشقت اور محنت کے دکھائی ہے، بغیر کسی مشقت اور محنت کے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی ہے، بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ احمدیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو ماننے کی وجہ سے وہ راستہ دکھا دیا۔ بس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو، اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال صالحہ کو بجا لاؤ
جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں، اور اپنی حالت سے مدد لے کر دعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ حصہ عبادات میں صوم و صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ امور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلا نماز ہی ہے، یہ دنیا میں آئی ہے لیکن دنیا سے نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ حقیقی توحید کس طرح پوری ہوتی ہے، فرمایا توحید تبھی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معطی اور تمام امراض کا چارہ اور مدار وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے اس میں الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔ فرمایا بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے، جب تک انسان کامل توحید پر کاربند نہیں ہوتا اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔ اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین نظریہ نماز ہی ہے۔ فرمایا میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم، نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتاً نماز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی توحید پر قائم ہونے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے اور پرسرور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر اللہ کو اپنا معبود بنانے کے بجائے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود بنانے والے ہوں۔ انصار اللہ کا اجتماع جہاں ہو رہا ہے وہاں مجھے پتہ لگا ہے شاید مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھنے کا انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ شام کو ایک معین وقت کے بعد انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑنی ہے، ہال خالی کرنا ہے شاید۔ اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر انتظامیہ کو وہاں اجتماع کی سے انتظام کرنا چاہیے کہ دوسری جگہ پر باجماعت نماز کا انتظام ہو سکے جہاں بھی لے کے جانا ہے۔ اور آئندہ انصار اللہ کو بھی چاہیے کہ اپنے اجتماعات ایسی جگہ منعقد کریں جہاں پانچوں وقت کی نمازوں کو بھی اہتمام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا اجتماع کامیاب کرے اور ہمیں حقیقی عابد بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔